قاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ الدعا مخ العبادہ. بے شک. میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا جو ایک جز ہے عبادت کا، اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ. مخ جو ہے وہ بلکہ جز نہیں ہے، وہ اصل مغز ہے. اصل مغز ہے. یعنی اب نلی نہاری کھائیں اور وہ ہماری پلیٹ میں ہڈی ڈال دے اور مغز خود نکال کے اپنے پاس رکھ لے تو ہم بولیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا بات ہے. تو اصل گویا اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ گویا عبادت کے اندر سے دعا نکال دو تو پھر تمہاری عبادت خالی قول ہے. اللہ اکبر. اس کا اصل مغز ہی دعا ہے. اچھا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. گویا عبادت ہماری دعاؤں سے خالی نہیں ہو سکتی. تیسری جگہ آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ اکبر. جس طرح ایک مجاہد کہیں جہاد کے لیے اترتا ہے اور وہ بغیر ہتھیار کے ہو تو وہ سہما سہما سا، ڈرا ڈرا سا، یار میرے سامنے دشمن آئے گا تو میں کیسے لڑوں گا. بالکل. تو دعا اس کو سہارا دیتی ہے کہ تیرے پاس اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ہتھیار کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر استعمال کیا. آپ جب بھی کبھی دکھی ہوتے آپ وضو فرماتے، نماز کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے، اور کبھی کبھی آپ بلال سے کہتے اے بلال ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے ہمیں ٹھنڈا کرو. اللہ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس میں وہ جو دعائیں اور اللہ سے جس طرح کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، دعا میں جو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے تو آدمی اپنا دکھڑا رب کو سنا دیتا ہے، اپنے مالک کو سنا دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جتنا بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. بالکل. تو سب سے یہ ادا بھی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے جب دشمنوں کے لشکر کو دیکھا، ان کے ساز و سامان کو دیکھا، ان کے ہتھیاروں کو دیکھا، اور پھر اپنے 313 کو دیکھا اور ان کے بے یار و مددگار ہونے کو دیکھا، تو آپ نے اسی ہتھیار کو استعمال کیا. آپ سجدے میں گرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اور اس لجاجت سے اور اس رقت سے کی، اور کہ اے اللہ اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی، ظاہر بات ہے تو نے مجھے آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد رسالت اور نبوت کے یہ دروازے بند ہیں. اگر یہ لوگ یہی کام آ گئے اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک یہ ایک مان تھا کہ قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا انزل جنودا لم تروها، اللہ نے پھر ان کی نصرت کو ایسے ایسے لشکر اتارے اے صحابہ کی جماعت جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھی. اللہ نے وہ لشکر اتارے. کفار کی نظریں دیکھ رہی تھی، وہ ان سے مرعوب ہوتے تھے. صحابہ اپنی ہمت سے لڑ رہے تھے، لیکن صحابہ ایسے چڑھی چلاتے، لیکن وہ فرشتے ایسا کام کرتے کہ دسیوں کے سر قلم کر دیتے. تو دعا تو ایک قرآن مجید نے بھی کہا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو یہ بھی نہیں کہا قبول کہ میں سنتا ہوں، بلکہ کہا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. کیا کہ آج دنیا میں انسان یہ گلہ کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میری رب سنتا نہیں. اللہ کہتا ہے کیوں؟ شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد شیطان نے اللہ سے دعا کی میری عمر کو بڑھا دے. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جا ہم نے تجھے مہلت دی الی یوم الوقت المعلوم. اللہ نے ابلیس کی دعا کو قبول کیا. تو رب کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے 2 اشک بہا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح. تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہیں. کیا بات. بہت